أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ البقرہ شریف کی آیت نمبر 221 پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے شریعت طیبہ کا ایک اہم حکم ذکر فرمایا کہ غیر مسلموں کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ اہل ایمان کی رشتہ داریاں نہیں ہو سکتی۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ شروع اسلام میں اب ظاہر جب مکہ مکرمہ میں اسلام کی آمد ہوئی، آفتاب اسلام طلوع ہوا تو سب کافر ہی تھے۔ آقا علیہ السلام جب پیغام توحید لے کے آئے ہیں تو اب صورتحال یہ بنی کہ ایک گھر میں ایک مسلمان ہے، 5 کافر ہیں، عورت مسلمان ہے، مرد کافر ہے، مرد مسلمان ہے، عورت کافر ہے۔ تو ابتدا میں تو یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن جب اسلام کو طاقت ملی، قوت ملی، مدینہ طیبہ کی ریاست قائم ہو گئی، مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے، تو اب اسلام کا ایک اپنا ضابطہ بیان کیا گیا کہ اب مشرکین کے ساتھ اس طرح کی رشتہ داریاں یہ جائز نہیں ہیں، اس پہ پابندی لگی اور یہ پابندی قیامت تک ہے۔ تو فرمایا گیا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، نہ نکاح کرو مشرک عورتوں کے ساتھ حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان لونڈی خیر، وہ بہتر ہے من مشرکۃ، آزاد مشرک عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند آئے، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ نکاح کر دیا کرو اپنی عورتوں کا مشرکوں کے ساتھ حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور بے شک مومن غلام خیر، وہ بہتر ہے من مشرک، آزاد مشرک سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ پسند آئے تمہیں۔ اولئک یدعون، وہ لوگ تمہیں بلاتے ہیں الی النار، دوزخ کی طرف، واللہ، اور اللہ تعالیٰ یدعو، بلاتا ہے الی الجنت، جنت کی طرف، والمغفرۃ، اور مغفرت کی طرف، باذنہ، اپنی توفیق سے، ویبین آیاتہ، اور اللہ کھول کر بیان کرتا ہے اپنے حکموں کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اب سب سے پہلے تو یہ بیان کر دیا گیا کہ مشرک عورتوں کے ساتھ تمہارا نکاح جائز نہیں، اور اسی طرح تمہاری عورتوں کا مشرک مردوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ اگر تمہیں آزاد لوگوں میں کوئی رشتہ میسر نہ آئے تو مشرک اپنا مسلمان مومن غلام کے ساتھ، مومن لونڈی کے ساتھ رشتہ کر لینا، اسے اپنی اس طرح تعلق میں لے آنا، یہ مشرکوں کے ساتھ رشتہ داری کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اگرچہ مشرک تمہیں پسند آئے، مشرک مرد تمہیں پسند آئے، مشرک عورت تمہیں پسند آئے، سب خوبیاں اس کی اپنی جگہ پہ، لیکن جو شرک کا عیب ہے یہ ان تمام خوبیوں کے اوپر حاوی آ گیا ہے، اس لیے ان کی طرف تم نے نہیں دیکھنا، اور ان کے ساتھ رشتے کے لیے تم نے ہاتھ نہیں بڑھانا۔ تو فرمایا گیا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور تم نکاح نہ کرو مشرک عورتوں کے ساتھ حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور بے شک مسلمان لونڈی خیر، وہ بہتر ہے من مشرکۃ، مشرک عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند آئے، یعنی مشرک عورت اس کے اندر بے شمار خوبیاں موجود ہیں جن کی وجہ سے وہ تمہیں پسند آ رہی ہے،
تو فرمایا کہ وہ خوبیاں نہیں ہیں، شرک کا عیب ان ساری خوبیوں کے اوپر حاوی آ گیا ہے، تو اس سے بہتر ہے جو لونڈی ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ نکاح کیا کرو اپنی وصلوں کا مشرکوں کے ساتھ، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور بے شک مومن غلام، خیر من مشرکین، مشرک آزاد مرد سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں پسند آئے، مطلب کہ مشرک مرد تمہیں پسند بھی آئے، اس کے اندر خوبیاں بھی ہوں، پھر بھی اس سے بہتر ہے، اس سے مومن غلام بہتر ہے۔ پھر آگے اس کی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اولئک یدعون الی النار، وہ لوگ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ اب جب تمہاری ان کے ساتھ رشتہ داری ہوگی، اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو ان کی صحبت کا تمہارے اوپر اثر ہوگا، تمہاری اولادوں کے اوپر اثر ہوگا، تمہاری فیملی میں اس کا اثر ہوگا، تم حق کے راستے پہ چل رہے ہو، اس اثر کی وجہ سے تم حق کے راستے سے پیچھے ہٹو گے، اور آگے جا کر نقصان، یہ چیزیں نقصان کا سبب بنیں گی، اور وہ خود کافر ہیں اور دوسروں کو بھی وہ ادھر ہی لے کے جائیں گے، خود دوزخ میں جانے والے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی راستے پہ لے کے جائیں گے۔ تو فرمایا اولئک یدعون الی النار، وہ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتا ہے، والمغفرہ، اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، بإذنہ، اپنی توفیق سے۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ، اور کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حکموں کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل۔ اب یہاں پہ چند باتیں دیگر کافروں کے حوالے سے ہیں۔ کافر مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مرتد ہو جائے، مجوسی ہو، کسی بھی قسم کا کافر ہو، سب کے لیے یہی حکم ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جن کو قرآن شریف میں اہل کتاب کہا گیا۔ اب یہ جو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ کافر یہودی ہو یا عیسائی ہو، اب صورتحال یہ ہے کہ ایک وقت تک اہل کتاب اپنے کتابوں کو ماننے والے تھے، یعنی یہودی عیسائی، ان کے اوپر جو کتابیں اتری تھیں، لیکن اب جو صورتحال ہے وہ بہت بدل گئی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ جب تک تو یہ معاملہ تھا تو اہل کتاب جو کافر تھے، یہودی عیسائی، ان کے ساتھ صرف اس حد تک اجازت تھی کہ ان کی خواتین کے ساتھ نکاح کیا جا سکے، یہ جواز تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم جو دیکھتے ہیں عمومی معاملہ یہ ہے کہ کفر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا، معاذ اللہ، اور باقی اس طرح کے جو خالصتاً کفریات ان کے اندر آ گئے ہیں، اور پھر الحاد یعنی بے دینی ان کے اندر آ گئی ہے، تو اب ان سے بچنا بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے بچا جائے۔ جواز تو ہے کسی حد تک، لیکن بچنا زیادہ بہتر ہے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے کہ ہم اپنی خواتین کی شادیاں ان کے ساتھ کریں، تو یہ تو پہلے بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی مسلمان مرد بھی یہودی یا عیسائی عورت سے شادی کرے، یعنی جواز کی حد تک معاملہ تھا۔ بعد میں جب صورتحال سامنے آئی ہے، اس کے پیش نظر آپ نے اسے ناپسند فرمایا، اور ہمارے دور میں تو یہ صورتحال بہت آگے بڑھ چکی ہے، تو ان سے بچے رہنا یہی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔